پر اظہار اطمینان کنڈکٹ کو دیکھتے ہوئے شوکوز نوٹس خارج کرتے ہیں۔ مریم نواز کو پاسپورٹ واپس مل گیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے پاسپورٹ واپس کرنے کا حکم دے دیا۔ آپ اپنے چوکیدار کو معاف کریں گے اگر آپ کے گھر پہ ڈاکہ پڑے اور چوکیدار کہے میں نیوٹرل ہوں؟ قوم سب ان لوگوں کی طرف دیکھتی ہے، ان اداروں کی طرف دیکھتی ہے جو ان کو روک سکتے تھے، ان چوروں کو۔ کن کو کہہ رہے ہو تمہاری مدد کریں؟ تم روز کھڑے ہو کر اداروں کو دھمکیاں دیتے ہو، اس کے بعد معافیاں مانگتے ہو، بند کمروں میں پیر پکڑتے ہو۔ منی گالا جس کا اصل نام منی گالا ہے، وہاں پر بھی ریڈ ہونا چاہیے۔ وہاں سے آپ کو پتا چلے گا کہ وہ سائفر کی کاپی کدھر گئی۔ مریم بی بی وہ سائفر نہیں گما، آپ اپنے فورن آفس سے پوچھیں تو ماسٹر کاپی فورن آفس میں ہے۔ مجھے آج اس بات کا ابھی بھی افسوس ہے کہ تم آج بھی یہ سب کرنے کے بعد تم آزاد پھر رہے ہو، اور یہ شکوہ اور یہ گلہ مجھے اپنی حکومت سے بھی۔ امپورٹڈ حکومت سن لو، یہ بجائے یہ دھمکیاں دینے کے پکڑ کے جیل میں ڈال ہی دو۔ ہم نے تو مرکز کا نام لینا ہی نہیں ہے، میں کسی کے منہ سے اس کا نام نہیں سنا۔ یہ عمران اور اس کے کوچ کی کارستانی ہے، کوئی ہیکر نہیں ہے۔ ایوان صدر کے اندر ایک ملاقات ہوئی جس میں آپ تھے، صدر صاحب بھی موجود تھے، اور اس ملک کی بعض شخصیت اسٹیبلشمنٹ سے ان کا تعلق وہ بھی تھے۔ ماریا جھوٹ میں بولا نہیں جاتا، سچ میں بول نہیں سکتا۔ جنوبی پنجاب کے کسی جگہ کا لاڈلا ہوگا، ہمارا لاڈلا نہیں ہے۔ فیصلہ ہونا ہے تو پرائم منسٹر نے کرنا ہے، اور وہ ہوتا کون ہے جو ہمیں ایڈوائز دیتا ہے؟ پی ٹی آئی سے کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی، پی ٹی آئی اس قابل ہی نہیں ہے۔ قوم بھی تیار ہے، قوم کا کپتان بھی تیار ہے، رانا ثناءاللہ اور شہباز شریف تیار ہو جاؤ۔ مجھے تو آپ کے پلان کا پتہ ہے، لیکن آپ کو میرے پلان کا نہیں پتا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ پوائنٹ میں ہوں محمد مالک۔ آج تو اچھی خبریں۔ عمران خان صاحب بری ہو گئے کنٹیمپٹ کیس پہ، کیس ختم ہو گیا۔ مولانا سلائی صاحب کا کیس لاہور ہائی کورٹ نے ختم کر دیا جو منی لانڈرنگ کا ان پہ تھا۔ مریم نواز کو اپنا پاسپورٹ واپس مل گیا۔ کچھ دن پہلے ان کو اپنی رہائی واپس مل گئی تھی، ایبن فیلڈ کیس میں بری ہو گئی تھیں۔ اسحاق ڈار صاحب جو کل تک ایگزائل میں تھے، ان سے اشتہاری پن واپس ہو گیا، ان کا کلیئرٹی ہو گئی، وہ آ کے 2 اوتھ اٹھا لیے، سینیٹر بھی بن گئے اور وزیر فائنانس بھی بن گئے۔ لگتا ہے گڈ نیوز ایوری ویئر۔ صرف 2-3 کوشچنز رہ گئے۔ عمران خان صاحب کو خطرہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے الیکشن کمیشن کو ڈسکوالیفائی ضرور کرے گا۔ اب 2 چیزیں لٹکی ہوئی ہیں تلواریں، ایک توشہ خانہ ریفرنس اور دوسرا ان کا فارن فنڈنگ، لیکن زیادہ خطرناک ان کے لیے توشہ خانہ ہے۔ کلیئر جو سارے ہو رہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید لیول پلینگ فیلڈ بنائی جا رہی ہے۔ پی ایم ایل این کا ہمیشہ سے دعویٰ یہ تھا، مطالبہ یہ تھا کہ اگر اس ملک میں الیکشن تب ہوں گے اگر نواز شریف بھی آ کے میدان میں کھلے عام اپنا، جس طرح عمران خان کیمپیننگ کرتے ہیں، ان کو بھی کیمپین کا موقع ملے۔ وہ تبھی ملے گا اگر ان کے اوپر کیسز کے اندر ان کو ریلیف ملے۔ مریم کا جو ریفرنس ختم ہوا ہے، کیس ختم ہوا ہے ایون فیلڈ کا، لائرس کے مطابق اس کا بہت ڈائریکٹ امپیکٹ ہوگا، بینیفیشل امپیکٹ ہوگا نواز شریف صاحب کے لیے۔ پھر ہم نے باتیں بھی سنی کہ ان کی آنے کی جلد تیاری کی جا رہی ہے۔ میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کی کچھ ورکنگ کے اندر، پروسیجرز کے اندر بھی قانونی تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں، جس سے اگین ریویو پروسیس اور جو اپیلنگ پروسیس ہے اس میں بھی خیال ہے کہ گورنمنٹ کے جو کیسز ہیں نواز شریف کے ان پرٹیکولر، اس میں فائدہ ہوگا۔ ہو کیا رہا ہے، عمران خان ایٹ دا سیم ٹائم روزانہ ایک نئی تاریخ کا وعدہ کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے ٹائیگرس تیار ہوں گے، لیکن تاریخ کبھی ہوتا ہے کل تاریخ آئے گی، پرسوں، اب ہے کہ 7 دن کے اندر تاریخ دیں گے۔ کچھ اطلاعات یہ ہیں کہ عمران خان صاحب کو شاید یہ امید دلائی گئی ہے کہ اگر آپ ایکسٹریم سٹیپ نہ لیں اور ہم تھوڑی سی لیول پلینگ فیلڈ بن جائیں تو ملک میں ارلیئر الیکشن ہو جائیں گے۔ ارلی نہیں، ارلیئر کا مطلب ہے مارچ، اپریل، مئی میں نیکسٹ ایئر، بجائے کہ سیکنڈ ہاف کے، فرسٹ ہاف کے اندر ہو سکتے ہیں۔ کیا واقعی ان باتوں میں حقیقت ہے؟ عمران خان صاحب نے خود بھی، جیسے بھی آپ نے سنا ہے، کنفرم کیا ہے بائی ناٹ ڈینائنگ اٹ، کہ جو بار بار خبر چل رہی تھی کہ ان کی اور آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے ایک پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر، اس کو فار آل پریکٹیکل پرپسز انہوں نے کنفرم کر دیا۔ انہوں نے کہا جھوٹ میں بولنا نہیں چاہتا، سچ میں بول نہیں سکتا، تو وہ بھی خبریں کنفرم ہوئی کہ ملاقات ہوئی۔ اطلاعات یہ ہے کہ شاید اتنے ڈیزائرڈ ریزلٹس نہیں تھے، مگر بہرحال بات چیت چل رہی ہے۔ مریم کا آپ نے بیان سنا، انہوں نے کہا ہمارا لاڈلا تو نہیں ہے، شاید جنوبی پنجاب میں کسی کا لاڈلا ہو۔ جنوبی پنجاب میں آپ کو پتہ ہے کس کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہوئی کور کمانڈر کی، جنرل فیض وہاں پہ کور کمانڈر ہے، ان کا نام ان کے کھاتے میں ڈالا جاتا ہے۔ تو ہر چیز میں فوج کو لایا جاتا ہے۔ پھر بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ جو آرمی چیف اس وقت امریکہ میں ہیں دورے پہ،
شاید اس کا بڑا ہی کرٹیکل فیصلے وہ اپنے مستقبل کے بارے میں بھی واپس آ کے کریں گے اور اس کا پالیٹکس پہ اثر پڑے گا. بہت سی باتیں سب پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر شبلی فراز صاحب, بہت شکریہ آپ کا. محمد زبیر صاحب پی ایم ایل این کے آبویسلی اور اسپوکس پرسن ٹو نواز شریف اور مریم نواز, اس پہ بھی بات ہوگی. آپ سے ذرا بات شروع کرتے ہیں. یہ بتائیں, یہ اب تو خان صاحب نے بڑا کلیئر کر دیا کہ ان کی ملاقات ہوئی, جب انہوں نے کہا کہ نہ میں جھوٹ بولنا چاہتا ہوں نہ میں سچ بول سکتا ہوں. سو وی آل نیو کہ وہ اطلاعات ٹھیک ہیں. پھر پرائیویٹلی بھی باتیں ہوتی رہتی ہیں آف دا ریکارڈ. کیا آپ لوگ کر کیا رہے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سنا ہے, کچھ آپ لوگ اپنے گیپ کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ بہرحال کچھ کرنا پڑے گا اگر ہم نے الیکشن والی جگہ تک پہنچنا ہے. اور یہ جتنی اچانک کورٹس میں آپ کو بھی ریلیف مل رہی ہے, مونس کو بھی مل گئی ہے, مریم نواز اینڈ فیملی کو بھی مل گئی ہے, تو لگ تو رہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ بن رہی ہے. دیکھیں مالک, بات یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ ایک تو کمپیئر کرنا خان صاحب کے کیسز کو ان کے ساتھ جو کہ بیسیکلی کرائم سے ریلیٹڈ ہیں, جو ان پہ مقدمات ہیں, اور ہمارا جو کہ ایک پولیٹیکل اس میں ہم نے ایک جلسے میں بات کی, اس کی بنیاد پہ جو کیس ہوا وہ تو خیر ابھی تک سب جڑے سے گو کہ آج خان صاحب کو وہ مل گیا. لیکن اصل بات کیا ہے, پاکستان کے عوام کیا سوچ رہے ہیں؟ اس ساری ایکویشن میں ہم سب کی باتیں کرتے ہیں, ہم فوج کی بات کرتے ہیں, ہم اپوزیشن پارٹیز کی بات کرتے ہیں, ہم ہر طرح کی بات کرتے ہیں, لیکن ہم عوام کی بات نہیں کرتے. عوام جو اس وقت جس ڈسپونڈنسی, ٹھیک ہے, پہلے میرے سوال کا باس جواب دے دیں. میں نے یہ پوچھا ہے کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ عمران خان جو بار بار پوسٹ پون کر رہے ہیں اپنا لانگ مارچ, میں اس کا جواب دیتا ہوں. شاید وہ ان کو یہ اندیا دیا گیا ہے کہ آپ ذرا صبر کر لیں, ہم ایک لیول پلینگ فیلڈ کریٹ کرواتے ہیں تو پھر الیکشن ہو سکتا ہے. اگر آپ نے لانگ مارچ کر دیا, ایکسٹریم سٹیپ لے لیا, تو پھر تو پوائنٹ آف نو ریٹرن کراس ہو جائے گا. دیکھیں میں آپ کو اس میں ایک شعر سنا دیتا ہوں, گو کہ مجھے پتا ہے کہ آپ کو شعر و شاعری سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, لیکن چونکہ پروگرام آپ کے ناظرین کے لیے ہے, وہ یہ ہے کہ آواز دے کے چھپ گئی ہر بار زندگی, ہم اتنے سادہ دل تھے کہ ہر بار آ گئے. اب ہم نے جو ہمارے سیاسی تجربات ہوئے ہیں, جس طرح سے اس وقت مالک قوم آگے ہے اور یہ جو ہم سارے اینالسٹ, ہم سارے یہ پیچھے رہ گئے ہیں. اب ہم اپنی جو ہمارا جو ہدف ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے عوام کے بہاف پہ اس ملک پہ جو یہ کرپٹ اور ایک جو اشتہاری قسم کے لوگ آ کے اقتدار پہ قابض ہو گئے ہیں, ہم نے ملک کی جان چھڑانی. اس لیے اگر اس ملک نے عمران خان صاحب پہ آپ یہ کہہ رہے کہ اتنا پریشر ہے لوگوں کا اور پارٹی کا, اس کی وجہ سے وہ لانگ مارچ کی کال دیں گے. نہیں, دیکھیں وہ بالکل ان لائن ہے. دیکھیں عوام کا جو کلیکٹیو وزڈم ہے نا, وہ سب سے یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں نا ٹاک شوز پہ اور یا کچھ ویسے جو تجزیے ہوتے ہیں, وہ ان سے بہت آگے ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی دیکھیں اس ملک میں قانون بڑوں کے لیے ایک قانون ہے اور عام آدمی کے لیے دوسرا قانون ہے. جب آپ دیکھیں گے کہ باوجود اس کے کہ بڑے کمپیلنگ قسم کے ایویڈنس موجود تھا, ہر طرح کی چیزیں موجود تھیں, جس طرح سے آ کے انہوں نے اپنے نیب لاز چینج کر دیے جس میں کہ وائٹ کالر کرائم کو بالکل ایک قسم کا کوشر کر دیا گیا ہے. میرے دو سوال تھے آپ سے, مجھے ان کا جواب نہیں ملا. کیا خان صاحب نے کہا میں مجرموں سے بات نہیں کروں گا لیکن میں بات چیت کے دروازے کھولیں. آئین مولانا فضل الرحمان والا نے کہا کہ ہم نے پی ٹی آئی سے بات چیت ہو نہیں سکتی. تو پھر کامن فیکٹر دونوں کا اسٹیبلشمنٹ رہ جاتی ہے کہ آپ بھی اسٹیبلشمنٹ کے تھرو ان سے بات کریں, وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے تھرو. ایسی بات نہیں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ لوگ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات چیت کر رہے ہیں؟ دیکھیں مالک, پہلی بات تو یہ ہے کہ بینگ اے پولیٹیکل پارٹی ہم ہر ایک کے ساتھ انگیج کرتے ہیں اور ہر ایک کے ساتھ انگیج کرنا چاہیے, انکلوڈنگ اسٹیبلشمنٹ. نہیں, انکلوڈنگ اسٹیبلشمنٹ. دیکھیں ٹھیک ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اگر ہم نے اس ملک کو نہ بچایا, اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم کال کی تاریخ آگے دیتے جاتے ہیں, نہیں. اب آپ کو بالکل میں کہتا ہوں کہ اب بہت ہی کم دنوں کی بات ہے. اوبیسلی میں ڈیٹ اناؤنس یہاں پہ ڈیٹ نہ تو اس وقت مجھے پتا ہے, لیکن میں چونکہ خان صاحب کے قریب ہوں تو مجھے اس چیز کا اندازہ ہے کہ اب وہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں, اب ان کے جانے کا وقت ہے. اور خان صاحب کو پتا ہے اس ڈیٹ کا؟ بالکل خان صاحب کو پتا ہے. اوکے, بالکل پتا ہے. ہمیں اب اتنی کلیئرٹی آ گئی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. دیکھیں بیکاز آپ
خود کو گوا کر اور آپ کوئی بھی ایسا کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں جس میں کہ جو آپ کا جو پولیٹیکل نظریہ ہے وہی کمپرومائز ہو جائے. ہم اس نظریے کو نہیں کمپرومائز ہونے دیں گے. چلیں میں ذرا زبیر صاحب بھی بڑے صبر سے پیشنس سے بات ساری سن رہے تھے. زبیر صاحب ذرا دو چیزیں پہلے آپ مجھے بتائیں. یہ تو چیز کنفرم ہو گئی اب خان صاحب کی کہ ہی ڈڈ میٹ ود دی آرمی چیف اور پریزیڈنسی میں وہ جس طرح انہوں نے بات کی اس سے کنفرم ہی ہو گیا. یا تو آپ کہہ دیں کہ نہیں ملے, آپ آن اوتھ کہہ سکتے ہیں نہیں ملے. میں اوتھ یہ بھی میں آن اوتھ یہ بھی نہیں کہہ سکتا ان کو ملے ہیں. چلیں ہم تو خان صاحب کی بات پہ جائیں گے. جب ان سے کیٹیگوریکلی پوچھا گیا انہوں نے کہا میں جھوٹ میں بولنا نہیں چاہتا, سچ میں بول نہیں سکتا, تو آئی تھنک اٹس اے گیون شارٹ دوبارہ چلوا دیں گے. میں زبیر صاحب کے جانے سے پہلے شارٹ چلا دیں بھٹی صاحب دوبارہ. ایوان صدر کے اندر ایک ملاقات ہوئی جس میں آپ تھے, صدر صاحب بھی موجود تھے اور اس ملک کی بااثر شخصیت اسٹیبلشمنٹ سے ان کا تعلق وہ بھی تھے. ماریا جھوٹ میں بولنا نہیں چاہتا, سچ میں بول نہیں سکتا. جی تو میرا خیال ہے اس کے بعد تو شک کی بات نہیں رہ جاتی. مجھے زبیر صاحب یہ بتائیں کیا آپ لوگوں کی نالج میں تھا کہ عسکری قیادت کی ملاقات ہوئی ہے صدارتی محل میں ود عمران خان صاحب؟ کیا آپ لوگوں کی نالج میں تھا؟ کیونکہ مجھے یاد ہے جب ان کی حکومت ہوتی تھی تو باجوہ صاحب سے ایک دو باری بات چیت ہوئی تو انہوں نے بڑا کیٹیگوری کیا کہ میں جب بھی ملا ہوں اپوزیشن سے ہمیشہ پرائم منسٹر کو بتا کے پرائم منسٹر کی اجازت سے ملا ہوں. کیا آپ لوگوں کو پتا تھا اس ملاقات کا؟ پہلے تو آپ انٹروڈکشن کراتے ہیں, میرا کمپلیٹ انٹروڈکشن کراتے ہیں اور ان کا نہیں کراتے. یہ چیف آف سٹاف ہیں ٹو دا چیئرمین. چیف آف سٹاف آپ میرا خیال ہے ان کو صحیح انٹروڈکشن کرایا کریں, وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے وہ پوزیشن. تو آپ نے پہلے چیف آف سٹاف کے ساتھ بڑا ظلم کیا. میں نہیں چاہتا شبلی آپ کے ریڈار پہ ہیں. نہیں تو وہ ہے نا یار, بڑی امپورٹنٹ پوزیشن ہے یار. آپ کیوں اتنا کہ جی چیف آف سٹاف کوئی اور نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے, مطلب شبلی صاحب تو بڑی بڑا عہدہ ہے. آنر ہے آنر ہی ہے. میں تو آپ کی سفارش کی ہے کہ آپ بلکہ اپنے ماتھے پر لکھ کے رکھا کریں. فکر آپ کو یاد رہے. اچھا بتائیں نا, آپ لوگوں کو پتا تھا ان ملاقاتوں کا؟ آپ کو ان ملاقاتوں کا پتا تھا اس ملاقات کا؟ اس سے میری بھی اہمیت بڑھتی ہے نا کہ میرے ساتھ کون ہے. بھائی میں بتاتا ہوں لوگوں کے چیف آف سٹاف ٹو دا چیئرمین ہے, ان کے ساتھ میں آ رہا ہوں, تو وہ میرے لیے بھی آنر کی بات ہوتی ہے. اب نہیں, ہمیں نہیں پتا تھا, بالکل ہمیں اندازہ نہیں تھا, اور ہمیں ان کے ساتھ جھوٹ کا بھی نہیں پتا. اس وجہ سے نہیں, وہ جو ان کا جملہ ہے اس سے اگر آپ عمران خان کے جملے سے انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں تو یہی نکلتا ہے کہ وہ ملے تھے. لیکن عمران خان, میں اسٹرانگ ورڈز آپ کو پتا ہے یوز کرنے میں تھوڑا سا, بٹ آئی تھنک ہی کین ایزیلی لائی گیون دا سچویشن, اور وہ بار بار کہہ سکتے ہیں, جھوٹ بول سکتے ہیں. تو وہ ان کی وہ کوئی میننگ فل سجیشن دینا چاہ رہے تھے یا میسج دینا چاہ رہے تھے سب کو ڈرانے کے لیے کہ جی دیکھیں میری رسائی کہاں تک ہے اور میری ملاقاتیں ہو رہی ہیں. کیونکہ یا تو وہ ملاقات بالکل کامیاب نہیں ہوئی, اس کے بعد وہ آ کے نکل کے جس طرح سے انہوں نے حملے کیے ہیں, اور جتنی تواتر سے حملے کیے ہیں فوج کے حوالے سے وہ ہم سب کو پتہ ہے, اور ڈائریکٹلی میرا خیال ہے کوئی سربراہ کے حوالے سے بھی ان کے حملے کہ جی وہ فوج کا اگر وہ سربراہ گیدڑ ہو, اور پھر وہ نیوٹرل کے حوالے سے نعرے لگواتے ہیں اسٹوڈنٹ سے, چوکیدار کے حوالے سے آپ نے سنا ہوگا. یہ پچھلے 4, 5, 6 دن میں انہوں نے اتنے زیادہ حملے کیے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی اچھی میٹنگ تھی اگر ہوئی ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے خان صاحب وہ مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ان کو 6 مہینے میں نہیں ملا. مجھے ایک بات بتائیں, وہ مانگ رہے ہیں ارلی الیکشنز, جو ایک ہی بار بات وہ کرتے ہیں. جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں سب کے لیگل کیسز آپ کے تمام لوگوں کے سائٹ پہ ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں. لگ یہ رہا ہے کہ ایک لیول پلینگ فیلڈ کریٹ کی جا رہی ہے اور الیکشنز کی فضا ہی بن رہی ہے. کیونکہ آپ لوگوں کا ہمیشہ سے کہنا تھا کہ اگر نواز شریف میدان میں آئیں گے تب ہم الیکشنز کی بات کریں گے, ورنہ یہ انفیئر ایک لاپ سائیڈڈ کیمپیننگ کی اجازت ہم نہیں دیں گے. اور اب پوری چیزیں لاجیکل اس طرف جا رہی ہیں. تو کیا ہم دیکھ رہے ہیں ارلی الیکشنز کی پاسبلٹی؟ میرا خیال ہے
پہلی بات تو یہ ہے کہ لیگل کیسز جو ہیں وہ ٹھیک اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ شہزاد اکبر یہاں سے بھاگ چکے ہیں. آپ کو یاد ہے نا شہزاد اکبر تھے نا ان کے اکاؤنٹیبلٹی کے سب سے بڑے چیمپئن, اور وہ بناتے تھے کیسز اور آ کے بتاتے تھے ایک مخصوص چینل پر, تو بیٹھ کے ہر روز رات کو یلو ہائی لائٹر سے اور ریڈ ہائی لائٹر سے پتہ نہیں کون کون سی کتابوں سے, فلسفی کی کتابوں سے وہ چلتا تھا اوپر سے لے کے نیچے تک کہ جی یہ کیس اور وہ کیس. اور وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب جن کو وہ رپورٹ کرتے تھے, اور نیب آتی تھی ان کے نیچے, اور کورٹس اور کچہریوں میں انہوں نے جو تباہی مچائی تھی, اور ایف آئی اے کے تھرو جس کو کورٹس نے خود ججمنٹس دیتے ہوئے, تو وہ تو ہلکے ہونے ہی تھے کیسز. عمران خان از نو مور دا پرائم منسٹر, شہزاد اکبر جا چکے ہیں, ان کی ساری ٹیم جا چکی ہے, وہ ایف آئی اے اتنے ہلکے تو نہیں ہونے تھے کہ نیب جو نیب والوں کے پروسیکیوٹرز نے جا کے باتیں کی ہیں اب عدالت میں, جب مریم کا کیس ان کو بری کیا گیا ہے, خدا کا خوف کریں, وہ تو لگتا تھا کہ انہی کے مالک آپ لوگوں کے وکیل کھڑے ہوئے ہیں. نہیں, نو آئی ایم اے وٹنس. آپ کو پتا ہے کہ میں مریم نواز کے تقریباً 90% سے زیادہ میں نے کیسز وہاں موجود تھا, اور یہ پچھلے سال دسمبر نومبر کی بھی بات ہے, جب بھی نیب سے کتنی جو پوسٹپونمنٹ مانگتے تھے, جب جواب پوچھتے تھے جج, تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا. وہ سمپل سا یہ جواب نہیں دے سکتے تھے کہ یہ اپارٹمنٹس کب خریدے گئے ہیں, آپ نے کیا کیس کیا ہے آپ کا. میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں, آپ جتنی مرضی ریسرچ کروا لیں, وہاں میڈیا کے لوگ بھی موجود ہوتے تھے, نیب نے کبھی کوئی میننگ فل جواب دیا تھا یا نہیں دیا تھا. وہ تو صرف پریشر. چلے وہ تو عام آدمی کو تو سمجھ ہی نہیں آتا کہ جب حسین نواز ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ یہ الحمدللہ اپارٹمنٹس ہمارے ہیں, اور اس کے بعد عدالت کو پھر بھی یقین نہیں آتا کہ اپارٹمنٹ کس کے ہیں, تو یہ قانونی جو بال کی کھال ہے یہ چھوڑ دیں اس بات کو, یہ بات کسی اور طرف جائے گی. مطلب انہی کورٹس نے سزائیں بھی دی تھی, یہی کورٹس پہ. لیٹ می جسٹ انجیکٹ, لیٹ می جسٹ میک ون اسٹیٹمنٹ. دیکھیں, جب ہم مریم نواز کے کیس کی بات کرتے ہیں تو لیٹس فوکس جسٹ آن مریم نواز. جب نواز شریف کی بات کرتے ہیں تو نواز شریف کا کیا کیس ہے. تو مریم نواز کا جو کیس تھا وہ اس وجہ سے تو نہیں تھا کہ جی وہ حسین نواز نے 99 میں یا 2000 میں 2016 میں کیا انٹرویو دیا تھا. مریم نواز کو سزا جو ہوئی تھی وہ اس لیے ہوئی تھی کہ شی از مریم نواز, ڈاٹر آف دا فارمر. جب کیلیبری فونٹ کی بحث شروع ہوئی تھی, ساتھ میں ان کے ہسبینڈ کو, اچھا سب سے زیادہ جب کیلیبری فونٹ کی بات شروع, سن لیجئے میں ریکارڈ کی بات بھی لا رہا ہوں, جب کیلیبری فونٹ کی بات شروع ہوئی تو ایک جج صاحب نے کہا کہ کیلیبری فونٹس کو بھی چھوڑیں, پہلے باقی باتیں کریں. کیوں چھوڑیں بھئی, آپ پروسیکیوشن کو نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے کہ جی. مالک جب کراس ایگزامینیشن ہوا تھا اوریجنل کیس میں, جب سب کچھ ان کے انڈر تھا, عمران خان کی حکومت کے اندر, یار میں اس وقت 2006 میں آئی بی ایم میں کام کرتا تھا, اور اس وقت آفیشل لانچ نہیں ہوا تھا, سافٹ لانچنگ ہو چکی تھی. وی ور یوزنگ اٹ, سو ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف پیپل ور یوزنگ اٹ. اچھا ایک سیکنڈ, آپ وہ کراس ایگزامینیشن اٹھا لیں, وہ جس گورے سے انہوں نے لیا تھا اس نے کیا کہا تھا کہ جی یہ یوز ہو رہا ہے, سافٹ مارکیٹنگ ہو چکی تھی یا نہیں ہو چکی تھی 2004 میں. مطلب اس کے بیسس پر آپ سزا 8 سال کی سزا تو نہیں سنا سکتے, اور اس کے بیسس پر آپ پھر 2 دفعہ اندر بند کر دیں. اینڈ میں کیا ہوا, یہ بتا دیں یہ اپارٹمنٹ ہیں کس کے. چلیں یہ سوال پوچھ رہے ہیں آپ سے, وہ کہہ رہے ہیں یہ بتا دیں اپارٹمنٹ ہیں کس کے. مریم کے نہیں ہیں, نواز شریف کے نہیں ہیں, ان کے بھائیوں کے نہیں ہیں, کس کے ہیں یہ پھر. یار پہلے دیکھیں ایک سیکنڈ, عمران خان صاحب اپنا جواب دیتے ہیں توشہ خانہ میں, دے دیا ہم نے تو اسی وقت دے دیا جواب, پوری منی ٹریل دے دی بھائی, پوری منی ٹریل دے دی ہم نے. سوال پوچھ رہے ہیں, سوال تو پوچھنے دیں. منی, او بھائی منی, آپ نے سوال پوچھا نا, آپ نے سوال پوچھا ہے. میں آپ کو, ہم ہر پیر کو آتے نا, آپ وہ ججمنٹ اٹھا لیں جس کے بیسس پر ڈسکوالیفائی کیا تھا, اور یہ بتا دیں کہ وہ جے آئی ٹی کیا بنی تھی. آپ یہ بتا دیں نا, آپ یہ بتا دیں کہ سر جی میرا سمپل, بڑا پاکستانی عوام کا بڑا سمپل سوال ہے, وہ یہ ہے کہ یہ اپارٹمنٹ جو کہ اربوں روپے کے ہیں, جس میں کہ نواز شریف رہ رہے ہیں, یہ کس کے ہیں یار. میں اگر اتنا سمپل سوال ہے بھائی, اگر آپ نے کرنا ہے نا پروگرام مالک, ایک سیکنڈ, اس طرح سے تو میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ جمیمہ نے پیسے دیے تھے اس کے, خود عمران خان نے ٹریل دے دی نا عمران خان نے. just because you got cleared from ثاقب نثار جو کہ اتنا 2 نمبر جج تھا, تو آپ سمجھتے ہیں وہ صادق اور امین ہے. صادق اس کو بلائے نا, پھر مٹھائیاں تو آپ نے بانٹی تھی, تو سب کچھ سامنے آ جائے گا.
ابھی توشہ خانہ کا بتا دینا. ثاقب میں سے یہ ثاقب نثار صاحب بالکل ایک سیکنڈ یہ ثاقب نثار صاحب ایک سیکنڈ زبیر صاحب ثاقب نثار صاحب کس کے لاء سیکرٹری ہوتے تھے؟ یار اس سے کیا تعلق ہے؟ جب غلط کام کیا تھا اس وقت ہم کہیں گے نا لاء سیکرٹری کس وقت ہے بھائی. وہ ظاہر ہے چیف جسٹس کہیں سے بنتے ہوئے آئے تھے نا. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں جی 30 سال کس کے ساتھ انہوں نے چائے اچھا چھوڑے وہ بات پھر تو دوسری طرف چلی جائے گی. اس پہ بات ہے میں ذرا 2-3 کرنٹ ایشوز پہ پہلے میں بات کر لوں. ہاں یہ نہ چھیڑا کریں, بڑا ان کے لیے ویک پوائنٹ ہے. یہ مجھے بتائیں کہ جواب نہیں دیا ویسے آپ نے کہ اپارٹمنٹ ہیں کس کے. چلیں آگے چلیں. ہماری ملاقات ہوئی آپ کا بنی گالا تو بے نامی لکھا ہوا ہے. ہماری گالا کے پیپرز میں بے نامی. اب تو بھائی اچھا مجھے سوال تو کرنے دینا. بالکل صحیح بات ہے, یہ بڑے غلط لوگ ہیں, انہوں نے بے نامی لکھا ہوا ہے. آپ لوگوں نے بڑا اچھا کیا کہ آپ لوگوں نے اب بے نامی کی ڈیفینیشن ہی چینج کر دی. بالکل آپ اس میں فیملی اسپاؤس سب نکال دیا. ہر کوئی اپنا حصہ ڈال رہا ہے. آپ لوگوں نے جو ابھی لاء چینج کیا ہے نیب کا, اب بے نامی میں وہ آپ نے چینج کر دیا. آپ نے ایسٹ کی ڈیفینیشن چینج کر دی. آپ نے باہر سے جو ڈاکومنٹیشن آئے گی اس کی ایکسپٹنس نہیں ہوگی. آپ نے یہ بھی کر دیا کہ میرے پاس کوئی آمدنی ذرائع آمدن نہ ہو. سن لیں, اور میں مرغلہ روڈ پہ 50 کروڑ کے گھر پہ رہ رہا ہوں اور میں بی ایم ڈبلیوز اور مرسیڈیزیں چلا رہا ہوں, تو مجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا. آپ سے آپ پروف کریں گے کہ میرا حرام کیا ہے. یہ سیکشن 14 نے ڈال دیا, کیسے آپ ضرور رہوں گے. ون ایٹ اے ٹائم اگر ہم بات کریں. پہلے بات تو یہ 2017 میں جو نیب لاء تھا اس وقت تو کوئی چینجز نہیں تھی نا. اس وقت ٹیکس ایویژن پر دے سکتے تھے نا سزا, منی لانڈرنگ پر دے سکتے تھے نا سزا, کک بیکس پر دے سکتے تھے, کمیشن پر, مس یوز آف آفس پر کیوں نہیں دیے تھی سزا؟ آپ نے کس پر سزا دی تھی؟ وہ ڈکلیئر نہیں کیا تھا سیلری ریسیویبل, جو کہ اتنا بھونڈا. اس کے لیے برٹش ٹھیک ہے, that was a weak case. I agree with you. I agree, that was a weak case. No. That means that you change law according to your wishes and to your convenience. آپ مجھے بتاؤ دنیا میں کہاں ہوتا ہے جس میں کہ پروسیکیوشن نے پروف کرنا ہوتا ہے, برڈن آف پروف پروسیکیوشن. اب تو آپ نے لاء سارا اڑا دیا نا, تو ایسے نیب ایسے بند ہو جائے. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں, کرنٹ پہ آ جاؤں. اگر کوئی آپ انٹلیکچوئل ڈیبیٹ کرے نا, پہلی بات تو یہ یار انٹلیکچوئل ڈیبیٹ انٹلیکچوئل کی جا جاتی ہے, یہ ان کرپٹ اور ان کے نمائندوں کے ساتھ نہیں ہو سکتی ہے. ہم لاء کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ. زبیر آپ بتائیں کہ کیسے آپ اس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں ایک اتنے فضول لاء کو جس میں آپ نے چوری کو بالکل حلال کر دیا ہے, یعنی کہ آپ کوشر بنا دیا آپ نے کرپشن کو, وائٹ کالر کرائم کو. آپ پیسے یہاں کرپشن کریں, باہر بھیجیں, کوئی پرواہ نہیں, آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. آپ جو برڈن آف پروف ہے, باہر سے اگر پروف لائیں, بینک کی سٹیٹمنٹ لے آئیں, آپ کہتے ہیں جی یہ ناٹ ایڈمیسیبل. لیکن سوال اب یہ ہے زبیر صاحب, اب میں بات تو دوسری کرنا چاہتا ہوں لیکن لیٹس فنش دس. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ میرا اسی پہ سوال ہے, اسی سوال ہے کہ کیا اب انڈر دا نیو لاء سیریسلی ریئلسٹکلی وائٹ کالر کرائم کس طرح پکڑا جائے گا اس ملک؟ ہاں میں بتا دیتا ہوں بیکاز دس از ویئر دا پرابلم از کہ آپ لوگ سمجھتے ہی نہیں کہ پاکستان میں ایگزسٹنگ لاز ہیں کیا نیب سے پہلے یا نیب آنے کے بعد کیا چینجز ہوئے تھے. کوسچن یہ کہ پاکستان میں کیا ادارے موجود ہیں جو یہ ساری چیزوں کو پکڑنے کے لیے وہ مجاز ہیں, ان کے اوپر فرض ہے, چاہے وہ ایف بی آر ہے. اگر آپ مجھے کبھی ایک پروگرام میں اجازت دینا کہ آپ کیسے ڈکلیریشن کرتے ہیں, کیا ایف بی آر کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے, اور کیا سوال وہ پوچھے جا سکتے ہیں, کہیں سے بندہ بچ کے نکل ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ ریکنسائل کرنا پڑتا ہے آپ کو سورسز اور ایکسپینڈیچر. اگر آپ کے پاس ڈکلیئر ہی نہیں کی ہوئی ہوں تو وہ کیسے ہوں گی؟ یہ جو اپارٹمنٹ سے ہی آپ نے اپنے ایف بی آر میں ڈکلیئر, ٹیکس ریٹرنز میں ڈکلیئر کیے ہوئے تھے, نواز شریف نے یا مریم نے, آپ بتائیں نا, یہ ڈکلیئر کیے ہوئے تھے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایف بی آر کرتا ہے, میں مان لیتا ہوں. کیا آپ کے لیڈر نے یہ ان کو ڈکلیئر کیا تھا آپ نے ٹیکس ریٹرنز میں؟ نہیں کیا تھا. اگر آپ نے سارے خاندان کو ڈسکس کرنا ہے تو پھر جمیمہ سے لے کے اور پریزنٹ وائف جو ہے نا, وہ سب کے ایسٹس وغیرہ سارے سب کے کریں نا. اور اگر کسی جمیمہ نے غلطی کی, ایک سیکنڈ ہولڈ کر لیں, کس کو لے آئیں؟ اگر if you give me just one minute شبلی, عمران نے یہ کہا کہ میں نے اس لیے ڈکلیئر کیے تھے کہ وہ جمیمہ کے تھے.
پھر یہ جب ان سے پوچھا گیا کہ جمیمہ نے تو کوئی ریٹرن فائل ہی نہیں کیے تھے، اور اگر آپ کی بیگم ریٹرن فائل نہیں کر رہی ویلتھ اسٹیٹمنٹ تو ہسبینڈ کو فائل کرنا ضروری ہے، یا آپ بتا دیں 2002 کے اکاؤنٹ ریکارڈ سے کیا عمران خان نے ڈکلیئر کیوں نہیں؟ آپ عمران خان کو چھوڑ دیں نا، وہ تو اس کو آپ چھوڑ دیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ جمیمہ کے نام پر تھا۔ یہ سوال میں نے آپ سے پوچھا ہے، جمیمہ کو ریٹرن آپ مجھے یہ بتائیں کہ نواز شریف مریم نواز کے جو ایسٹس ہیں جو ایف بی آر میں جمع کرائے ہیں اس میں یہ جو لندن کے فلیٹس ہیں یہ ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں؟ ہاں میں جواب دے دیتا ہوں، اب جواب سننا آپ نے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ مریم کے نام پر تھے نہیں، تو نیلسن اور اس کا آپ پورے خاندان کا حساب نہ مانگا کریں۔ یار میں آپ کی بات مانوں یا حسین نواز کی بات مانوں جس نے کہ ٹی وی پہ آ کے کہا؟ یار ایک یہ بحث اب بڑی بہت زیادہ ماضی پہ چلی گئی ہے۔ نہیں یہ فیکٹس ہیں، ان کو اسی سے تو ریلیف ملا ہے۔ کیوں نہیں جائے بھائی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے ایک بریک لینا ہے۔ کاشف عباسی کا انٹرویو عمران خان کے ساتھ نکالیں جس میں عمران خان نے یہ مانا کہ وہ میں نے ڈکلیئر نہیں کیا تھا کیونکہ جمیمہ کے نام تھا۔ جب ان سے پوچھا کہ جمیمہ نے ڈکلیئر کیا تھا تو وہ کہتے ہیں عمران خان نے کیونکہ میں ہسبینڈ تھا، تو ہسبینڈ کو ڈکلیئر کرنا چاہیے۔ اچھا دونوں ٹائم آؤٹ، دونوں سے ٹائم آؤٹ۔ مجھے یہاں پہ بریک لینا ضروری ہے، پھر میں کرنٹ ایشوز پہ آنا چاہ رہا ہوں، یہ بحثیں بہت چلیں گی۔ اور ایک عمران خان صاحب سے کل ہماری ملاقات بھی ہوئی گروپ آف جرنلسٹ کی، وہ تو ساری گفتگو آف دا ریکارڈ ہے اس لیے وہ میں شیئر نہیں کر سکتا، لیکن انہوں نے ایک بات میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گا۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ اگر نواز شریف صاحب آتے ہیں تو آپ کو کیا کوئی اعتراض ہے؟ انہوں نے کہا نہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، جس طرح سب کو کلین بل مل رہا ہے مجھے لگتا ہے نواز کو بھی مل جائے گا۔ لیکن ان کو ایک بات کی کلیئر فکر یہ ہے کہ ان کو کلین چٹ ملے نہ ملے، ہی از کنونس کہ ان کو ضرور ڈسکوالیفائی کرے گا کسی بہانے سے یہ الیکشن کمیشن۔ اور ان کی باتوں سے ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ جو الیکشن کمشنر ہے ہی از اینمی نمبر 1، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ ہے۔ اگر یہ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں عمران خان فار اینی ریزن، وہ تو ریلیف مل جائے گی ہائر کورٹ سے، تو اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے آپ کی پارٹی کی امیجیٹ پالیٹکس پہ یا لانگ مارچ پہ؟ اس پہ سوال کریں گے بریک کے بعد۔ اور زبیر صاحب سے بھی یہ پوچھیں گے کہ یہ لوگ اپنے لوگ چھڑوائی جا رہے ہیں تو ان کو ڈسکوالیفائی کر کے یہ اتنا کیوں تلے ہوئے ان کو ڈسکوالیفائی کرنے پہ؟ کیا خوف زدہ ہیں عمران خان سے؟ ان دونوں سے سوال کریں گے بریک کے بعد۔